اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا بے شمار لاکھوں کروڑوں شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما کر ہم پر احسان عظیم کیا۔ اللہ پاک کا بڑا احسان، بڑا شکر ہے اللہ پاک کا۔ جتنا بھی ہم اس کا شکر بجا لائیں اتنا کم ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک اللہ پاک نے انعامات ہی انعامات سے نوازا ہے بندے کو۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، جن کے صدقہ وسیلہ سے اللہ پاک نے اس کل کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، جس کی وجہ سے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، وابستگی مصطفیٰ کی وجہ سے آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے اور سونے نبی کا کرم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے بعد، ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، ناظرین ہیں، میرے چینل کو دیکھنے والے، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے اللہ پاک سب پر اپنا کرم فرمائے اور فضل فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ بیمار حال ہیں، جو دنیا کے کسی خطے میں ہیں، کسی کونے میں ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مقدس ماہ شعبان کے صدقہ وسیلہ سے، مقدس گھڑیوں کے صدقہ وسیلہ سے تمام پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں اس کی مشکلیں آسان فرما۔ پورے امت محمدیہ دے اپنا کرم اور فضل فرما۔ خاص در خاص یا مولا کائنات، رب کائنات، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا کرم فضل فرما، ان کی غائبانہ مدد فرما۔ آج شب برات کے بارے میں آپ کو چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ شب برات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بڑی محبت، بڑے الفاظ ہیں، بڑے محبت بھرے جملے ہیں، اپنے کانوں میں سنیے گا اور ان پر عمل کرنے کے اللہ پاک مجھے اور آپ پر توفیق عطا فرمائے۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات والی۔ دونوں کو ملائے جائیں الفاظ شب برات تو بنتا ہے کہ نجات والی رات، یعنی گناہوں سے بخشش والی رات، مغفرت والی رات۔ یہ رات بڑی فضیلت لے کے آئی ہے، یہ بڑی خاص رات ہے۔ شب برات کو بڑی فضیلت حاصل ہے، یہ بڑا مرتبہ ہے، بڑا اعلیٰ بلند درجہ ہے اس کا، بڑی فضیلت والی، بڑی رحمتوں والی رات ہے یہ شب برات جو ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شب برات ہے، اس رات کی فضیلت اتنی ہے، اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی بلند بالا درجات والی رات ہے، اتنی خاص رات ہے۔ اس رات کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے، ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اللہ پاک کی ذات، رب تعالیٰ کی ذات پہلے آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے اپنے کرم اور فضل کی تجلیات لوگوں پر برسانے کے لیے۔ اللہ پاک کی ذات اپنی شان کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو ایسی فضیلت والی رات ہے، اس رات کو رب کائنات کی ذات، رب تعالیٰ کی ذات پہلے آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے اور ندا کرتی ہے، فرماتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں آج اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو مٹا دوں، ہے کوئی اپنی تنگ روزی میں، تنگ رزق میں وسیع وسعت پیدا کرنے والا، وسعت لینے والا کہ اس کی روزی وسیع ہو جائے، کشادہ ہو جائے، ہے کوئی ایسا جو کچھ خالی لے کے جو لے آئے گا،
ہے کوئی خالی جولی لے کے لانے والا؟ میں بھر دوں گا آج کی جو شب برات والی رات ہے، اللہ پاک کی ذات اوپر سے ندا آتی ہے، پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے جہنم سے آزادی لینے والا، ہے کوئی قبر سے چھٹکارا لینے والا، ہے کوئی عذاب سے بچنے والا؟ اللہ پاک کی ذات پکار کے کہتی ہے۔ دیکھیں کتنی رحیم کریم ذات ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتی ہے اپنے بندے سے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ پاک کی ذات بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، میری بارگاہ میں جھک جائے اور میں اس کو بخش دوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو جہاں کے والی نے، بددہا والے چہرے والے نے، واللیل کی زلفوں والے نے بتا دیا کہ اس رات کو جو بندہ خدا، جو بندہ مومن عبادت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، سجدہ کرے گا، یہ ادائیں، یہ اس کا جھکنا اور یہ اس کا سجدہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہوگا، اتنا مقبول ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات اس سجدے کی وجہ سے، اس مقدس شب برات کی رات کی وجہ سے اللہ اس کے پورے سال کے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک مٹا دے گی۔ اس بندے کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ جو بھی اس نے گناہ کیے تھے، وہ سرزد ہو گئے تھے اس سے، ان پہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج میں تمہیں شب برات کے بارے میں کچھ بتاؤں نا کہ اس میں کیا کیا خاص انعامات ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جی بتائیں نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمان مصطفیٰ ہے کریم فرماتے ہیں کہ عائشہ، یہ ایسی فضیلت والی رات ہے، ایسی رحمتوں والی رات ہے، ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات کو خاص فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات پورے سال کا ریکارڈ، جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں، صدقہ، خیرات، حتیٰ کہ حج، عمرہ، جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے، اس کے پورے سال کا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے پیش کرتے ہیں رجسٹر ہر بندے کا، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ہر چیز اللہ پاک کے سامنے آ جاتی ہے، کھلی اویزاں ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، مالک الملک ہے، اس سے کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں ریکارڈ بندے کا پیش کیا جاتا ہے پورے سال کا، اور اسی رات کو فیصلے ہوتے ہیں کہ اس آنے والے سال میں کس کی روح قبض کی جائے گی، کون دنیا سے جائے گا، کون دنیا میں آئے گا، کس کا رزق تنگ کیا جائے گا، کس کا رزق وسیع کر دیا جائے گا، کس کے کیا معاملات ہوں گے، کس کو عروج دینا ہے، کس کو زوال دینا ہے، کس کو بلندی کی طرف لے کے جانا ہے، کس کو پستی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ پاک کی ذات یہ خاص فیصلے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس رات کو اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی برکت ہے اس رات کی۔ اور روایت میں آیا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اور شب برات والی رات ہے، یہ دونوں راتیں فرشتوں کے لیے عیدیں ہیں۔ جیسے ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن ولادت پہ بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں، 3 خوشیاں ہیں ہمارے لیے۔ یہ بھی خوشی ہے، شب برات بھی، اور شب معراج بھی خوشی ہے ہمارے لیے، اور شب لیلۃ القدر بھی۔ لیکن فرشتوں کے لیے یہ جو 2 راتیں ہیں، لیلۃ القدر والی رات اور شب برات والی رات، فرمایا گیا ہے یہ فرشتوں کے لیے خوشی کا سما ہوتا ہے، فرشتے بھی جشن مناتے ہیں اس رات کو۔ اب شام مغرب سے لے کر پوری رات فرشتے دنیا کے کونے کونے میں چھا جاتے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں سے اترتے ہیں، زمین پہ چلے جاتے ہیں،
دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں جو بندہ مومن اللہ اللہ کر رہا ہوگا، اللہ کی تسبیح و تحریر بیان کر رہا ہوگا، سونے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوگا، ایک ایک چیز اس کی لکھی جائے گی، وہ فرشتہ لکھ لے گا اور گواہی بھی دے گا کہ اے باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ فلاں کونے میں، فلاں مسجد میں، فلاں گھر میں، فلاں شہر میں، فلاں قصبے میں، فلاں کمرے میں بیٹھا تیرا ذکر کر رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا، تیرا چرچا کر رہا تھا، مولا تیری بڑائی بیان کر رہا تھا۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ بروز قیامت، یہ میں نے آج رات کے صدقے اس کی ادائیں مجھے اتنی پسند آ گئی ہیں، اس نے میری بڑائی بیان کی ہے، میں نے اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف فرما دیے۔ حضرت عیسیٰ مختصر سا بیان کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک رستے سے گزر ہوتا ہے، ایک پہاڑی سے گزر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک سامنے پرانی جھونپڑی ہوتی ہے، اس جھونپڑی میں ایک عمر رسیدہ کافی عمر والے بزرگ ضعیف بندہ موجود ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھتے ہیں تو اسے مخاطب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو اس جھونپڑی میں کب سے رہ رہا ہے، کس دن سے رہ رہا ہے؟ آگے سے جواب سنیے گا۔ اور کب سے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، کب سے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میں 400 سال سے اس جھونپڑی میں رہ رہا ہوں اور اللہ پاک کی تسبیح و تحریر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے رجوع کیا، آپ نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، اے رب کائنات، اس سے بڑا تو نیک بندہ کوئی نہیں ہوگا دنیا میں جو تیری پاکی بیان کرے، تیری بڑائی بیان کرے، تیری بارگاہ میں جھک جائے۔ 400 سال کی عبادت اس بندے کی ہے، ایسا تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے فضیلت والا۔ اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے اے عیسیٰ، میں نے امت محمدیہ کے لیے ایک ایسی رات مختص کی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ جو بندہ مومن اس رات کو جاگے گا، میری بارگاہ میں جھک جائے گا، سجدہ ریزی کرے گا، گناہوں کی توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا، میری بارگاہ میں جھک جائے گا، میں اس کو 400 سال جس بندے نے میری عبادت کی اس سے بڑھ کر اس کے نامہ اعمال میں نیکی عطا فرما دوں گا۔ دیکھیں 400 سال اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے، تسبیح و تحریر اللہ اللہ کیا، لیکن اللہ نے فرمایا جو بندہ مومن شب برات والی رات عبادت کرے گا، میری بارگاہ میں جھک جائے گا، توبہ کر لے گا، تو میں اس بندے کے نامہ اعمال میں 400 سال سے زائد عرصے کی نیکیاں جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دوں گا۔ اتنا بڑا مقام امت محمدیہ کا، اتنا بڑا مرتبہ ہم گناہگاروں کا اللہ پاک نے فرمایا ہے نبی پاک نے۔ یہ سارا کچھ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نبی پاک کے صدقے سے اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمائے، اتنے بڑے انعامات نازل فرمائے۔ کوشش کریں، اس رات عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ معاف کر دے گا، بخشنے والی وہ ذات ہے۔ اپنے گناہوں پہ نادم اور پشیمان ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ وقت، یہ ٹائم، یہ گھڑی، یہ لمحہ بار بار نہیں ملنے والا۔ یہ دنیا آنکھیں بند ہوئیں، یہ جو کر رہے ہیں، جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سارا کچھ درے کا درا رہ جائے گا، ٹائم نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے، اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے، اور اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، والدین ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، دنیا سے جو چلے گئے ہیں، اس دن، اس رات، اس مہینے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ مرنے کے بعد بندہ اپنوں کی دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ مولا علی کا بھی قول ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جب قبر میں، اپنوں کی دعاؤں کا وہ منتظر ہوتا ہے، کون آئے گا قبر پہ اور دعا مانگے گا، اور اللہ پاک کی ذات ہماری قبر پر رحمت برسائے گی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔